حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ۔ چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وَعَلِّمُكَ کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ گئے ہیں، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے، یہ تو نہیں تھی، یہ تو بات کی ایجاد ہے، میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مصنوع چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ کلمات، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہاری حفاظت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو، مستحضر رکھو اللہ کو اپنے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لامکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لامکان ہے، مادی نہیں ہے، وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو بات کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم استگر حوست کشند کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے ہنچا کم نہ دمیدائی در دل کشا بچمندرا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر۔ ستم است، بڑے ستم کی بات ہے۔ کیوں یہ ستم کیا ہو گیا؟ ستم است گر حوست کشد، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بسیر سنگ و سمندرا، سنگ و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدائی در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامہ، یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی مضمون۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد، اصول، قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی، لیکن آپ اس سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے، ہوتا ہے ایسا۔
بس اوقات جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے مابین چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. کہتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کی تکلیف کو رفع کر دے, آپ کی ضرورت کو پورا کر دے, اسی سے بات کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے, انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو, ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک, ایک بات ہوگی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالانبیاء ہے, ایمان بالرسل ہے, ایمان بالکتب ہے, ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان, اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسلام کی جڑ ایمان, اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے, چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی, ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جیسے اس کے دو ہے تقاضے. عبادت صرف اسی کی, استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے, عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا, یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں, کسی کام میں مدد چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں, مدد ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے. استدعاء, استعانت, استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے. استغاثہ اللہ سے, دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد, استعانت, استدعاء, استغاثہ یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ سے. اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم. اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے, حدیث نمبر 4 تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. وعلم, اور اے میرے بیٹے, میرے بچے, اے عزیز, علم جان لو, ان الامت اذا اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء. اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے, کوئی فائدہ پہنچا دے, لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ. نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی. پھر کیوں مانگو اس سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا, بیکار بات ہوگی, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جان لو سب لوگ مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں, نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا. کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا. تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے, چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس. یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے, جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے, نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے, حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے, وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں مومن. اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ یہ خوف کس بات کا, کس سے خوف کروں, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آتا رہے گا, چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے, اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا.
تو کاہے کو اس کے سامنے گن بڑھانا، کاہے کو جب بسائی کرنا اس کو، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لیے گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہوئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کہ لکھا گیا ہے وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا۔ احفظ اللہ تجد امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاگ تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ہے کہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی، اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض سے وہ ادا ہو گئی، کہ فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذرائع، جنہیں ذکر سمجھا، وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے۔ احساس کا معاملہ ہوگا نا، وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سر سیدھی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جھٹپٹ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے ہم کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ ستمش گر حوست کشد کہ سر سلو سمندرا، نہیں یہ دوسرا شعر میں پڑھنا چاہتا تھا۔ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکے تیلت۔ اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ یدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد ہے،
اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ ثابت کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd stage کو پہنچ چکا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت، وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، کا جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آئے، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی، تو خط لکھا اشعار کی شکل میں، اس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور۔ میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی، تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس پر احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کا۔ احادیث میں بات آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوگا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چلتے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں۔
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں وہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو توبہ سکتا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے، تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس بن جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں االلہ سے معافی مانگوں، اسے پتہ ہو گئی بہت بڑی غلطی ہے، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے، تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف، تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی تو اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژن سے عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن ہے، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب، حمورابی، یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی ہے، حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کر آ رہا ہے، کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا، پھر دنیا میں وہ نسخہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے
وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینت جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے، اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی۔ اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا، انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں۔ اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہو، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چون حد بیمار کا تاثریہ بھی روت دیوار کا۔ اب اللہ نے جب دیکھا آپ کو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دے گا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں، ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے،